فی بیوتن، اور وہ گھر جہاں پر یہ قندیل، یہ شیشے ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ لوگ جن گھروں میں رہتے ہیں، اذن اللہ تعالی نے ان گھروں میں حکم دیا ان ترفع، کہ انہیں بلند کیا جائے، ان گھروں کا عزت احترام انہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ بیوت کا لفظ لائے ہیں، اور یہ اللہ تعالی کی توحید پر عقلی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ایسے گھروں پر جن گھروں میں یہ چراغ چلائے جاتے ہیں، یا جن گھروں میں یہ قندیل ہوتے ہیں، جن گھروں میں ہماری توحید ہوتی ہے، ہم نے یہ حکم دیا کہ ان ترفع، ان گھروں کا احترام کیا جائے، ان گھروں کی عزت کی جائے۔ یہ کون سے گھر ہیں؟ مفسرین میں سے ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ تمام وہ دین کا علم حاصل کرنے کی جگہ ہیں جہاں پر کتاب اور سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان گھروں کی عزت اور ادب کرنا، کیونکہ یہاں پر وہ لوگ ہوں گے جو اس دین کو پڑھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ ابو ہریرہ میرے بعد تمہارے پاس لوگ آئیں گے زمین کے مشرق اور مغرب سے علم حاصل کرنے کے لیے، تو جو لوگ پڑھنے کے لیے آئیں میں تمہیں کہتا ہوں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا۔ اس لیے کوئی آدمی آتا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث سننے کے لیے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے تمہارا آنا بڑا مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کے ساتھ مجھے اچھائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح ان گھروں سے مراد مسجدیں بھی ہیں، کیونکہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں ان کے متعلق ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے۔ اسی لیے ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچانا اپنی مسجدوں کو بچوں سے، اتنے چھوٹے بچے جو پاکی اور ناپاکی کی تمیز نہ کر سکیں اور چلنے پھرنے لگ جائیں اور کوئی ان کا بندوبست نہ ہو، ان بچوں کو منع فرمایا کہ مسجد میں نہ لاؤ۔ اور آپ نے فرمایا پاگلوں سے اپنی مسجدوں کو بچانا، اور آپ نے کہا کہ مشرکین سے بچانا۔ مشرک کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گرانے کے لیے آئیں تو اس صورت میں حکم ہے، وگرنہ تو مشرک یا کافر اگر مسجد کو دیکھنے آئے گا اور عزت ادب احترام کرے گا پھر کوئی حرج نہیں، اسے دکھایا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے مسجد بند نہیں کی، حتیٰ کہ نجران سے جو عیسائی آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش مسجد نبوی میں ہی بیٹھ کے کی۔ ابن قیم نے زاد المعاد میں ان چیزوں کو جمع کیا، لکھا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول جنہیں ہم نے مسجد میں ٹھہرایا ہے عیسائیوں کو، وہ تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں، مسجد ناپاک ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا کہاں ناپاک ہو گئی ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو عبادت کرتے ہیں حضرت مریم کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس مسجد نبوی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے چھوڑو، یہ تو ان کی وہ گندگی ہے جو ان کے دل میں ہے، یعنی عقیدہ ان کا خراب ہے، وہ گندا ہے، باقی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ہی ٹھہرایا۔ حنفی فقہا اسی لیے اس بات کے قائل ہوئے ہیں، اور اب اگر کوئی آ جائے عیسائی اور مسجد میں کبھی اشارے سے بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کر دے تو مسلمان اس کے قتل سے کم تو بات نہ کریں، اس لیے کہ انہوں نے دین کو پڑھا نہیں اور انہوں نے دیکھا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مشرک قیدی مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ مکہ مکرمہ آئے اور حرم میں بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے، اور ایک عیسائی نے اٹھ کے کھڑے ہو کے شکایت کی، اس نے کہا امیر المومنین میرے پیسے فلاں نے نہیں دیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں یہ روایت لائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پیسے ادا کرنے کا حکم دیا، وہ عیسائی بیت اللہ میں گیا تھا۔ اسی لیے ہمارے نزدیک دنیا کی کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پر غیر مسلم داخل نہ ہو سکے،
ہر مسجد ان کے لیے کھلی ہے، بیت اللہ بھی اور مسجد نبوی بھی۔ ہاں جس جگہ پر وہ قہر، غلبہ، طاقت، قوت کے ذریعے جانا چاہیں، اس مسجد کو خراب کرنا چاہیں، مٹانا چاہیں، اس مسجد کو برباد کرنا چاہیں، وہاں حکم ہے کہ تم لڑو اور ان لوگوں کو نہ داخل ہونے دینا۔ تو اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مسجد کو کافروں سے بچانا، یہ مطلب نہیں تھا کہ انہیں آنے ہی نہ دو۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کا مطلب سمجھ جاتے، اور یہ مطلب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کل 1 برس قبل مشرکوں کو، عیسائیوں کو کم سے کم مسجد میں نہ ٹھہراتے، اور وہ بھی مسجد نبوی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مسجدوں کے احترام میں آپ نے کہا اپنی تلواریں ان میں نہ نکالنا، کیونکہ تلوار جب نکال کے کوئی مسجد میں پھر رہا ہوگا تو دوسرے کو خام خواہ خوف آئے گا کہ پتہ نہیں تلوار کیوں نکالی بھی، کس کو مارنا ہے، کیا اس کا ارادہ ہے، منع کر دیا۔ فرمایا وہ چیزیں جن سے بو پیدا ہوتی ہے انہیں مسجد میں نہ لانا۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی آدمی مسجد نبوی میں نہیں جا سکتا تھا جس نے پیاز کچا کھا لیا ہو، کیونکہ منہ سے بو آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسے بقیع میں بھیجو، اپنا منہ صاف کرے اور پھر مسجد میں آئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اسی طرح مسجدوں کے دروازوں پر تم گرم پانی کا بندوبست کرنا تاکہ لوگ وضو کریں۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ آتا ہے، یہ ہے مطلب اس کا کہ اللہ نے کہا وہ جو گھر ہیں ان کی تم عزت کرنا، احترام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر سے گزرے اور مسجد کی دیوار پہ کسی نے تھوک دیا تھا اور وہ جم گیا تھا، بہت ناراض ہو، حتیٰ کہ ایک عورت گئی صحابیہ تھی رضی اللہ عنہ، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک مرد تھے وہ گئے صحابی رضی اللہ عنہ اور انہوں نے خوشبو خریدی اور آ کے اسے لگا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے خوش ہوئے۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے ایک اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشبو منگوائی اور مسجد پہ لگائی۔ یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ادب اور احترام کا حکم دیا گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت آتی، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی آیا اور وہ دیہاتی تھا اور اس نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو ہم نے اسے آوازیں دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور آپ نے فرمایا کچھ نہ کرو، اسے فارغ ہونے دو۔ اور وہ کہتا ہے وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا تو سب لوگ مجھے گھور رہے تھے، تو میں نے کہا تمہاری ماں مرے، میں نے کون سی غلطی کی ہے، کون سی ایسی بات کی ہے، پیشاب ہی تو کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں پھر جب میں فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، ایک پانی کا ڈول بھرا اور وہاں پہ بہا دیا اور مجھے اپنے پاس بٹھایا، واللہ ما زجرنی، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے ڈانٹا نہ میرے ساتھ کوئی سخت بات کی، بس مجھے اتنا فرمایا کہ ہر قوم کی عبادت کی کوئی جگہ ہوتی ہے اور یہ مسجدیں جو ہیں ہماری عبادت کی جگہیں ہیں، تو جب ضرورت پیش آ جائے کسی ایسی چیز کی تو باہر چلے جانا چاہیے، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی۔ اور وہ مسلمان بھی ہو گئے اور وہ کہتے تھے ہمیشہ زندگی بھر کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے نہیں ڈانٹا، انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں کہا، نہ جھڑکا، بس سمجھا دی۔ ہمارے زمانے میں کہیں ہو جائے تو خون کے ڈول بہ جائیں، اور اسلام ایسا خطرے میں پڑے کہ وہ جب تک پولیس نہ آ جائے اور مسجد نہ بند ہو جائے اس وقت تک اسلام کھلے ہی نہیں، اسلام کے خطرے دور ہی نہ ہو۔ ایسے تھوڑا ہی ہے دین، جیسے لوگوں نے اپنی خود کلچر، ثقافت اور جذبات کو دین کا لبادہ پہنا دیا ہے، یہ نہیں کیا کہ ہم دین کے تابع ہو جائیں بلکہ دین ہمارے کلچر کے تابع ہو جائے، جو ہماری خواہشات ہیں اس کے مطابق ڈھل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ ایسا نہیں تھا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مساجد میں گندگی کا ڈالنا جائز نہیں، اور آپ نے فرمایا یہ ذکر کے لیے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہیں، اور آپ نے پھر اس کے بعد یا تو خود اٹھے اور یا کسی کو حکم دیا کہ اس پہ پانی بہا دو، دونوں روایات آتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب اور احترام کی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد کو اتنا وسیع کیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے
کہ اس مسجد میں ٹیک کی لکڑی لگائی، اور ٹیک جو تھی ساگوان، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہندوستان سے منگائی تھی، بنگلہ دیش سے جاتی تھی، بنگال سے اور ہندوستان سے۔ اس زمانے میں یہ ٹیک جایا کرتی تھی، اور اس کی چیزیں وہ بناتے تھے، اور لوگوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ اتنی بڑی مسجد بنا دی، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کا گھر بنائے گا جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنائے گا، میں نے اس لیے اس مسجد کی توسیع کی ہے، اس مسجد کو بڑا کیا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ ساری چیزیں اس وقت کی ہیں جب باقی کاموں سے ان کے پاس پیسہ وافر مقدار میں تھا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے مسجدیں اتنی آرائش اور زیبائش کی بنا لی ہوں اور ضرورت کی چیزیں اس کے بعد میں ہوں۔ بھائی مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ چراغ چلا 9 ہجری میں۔ چراغ چلنے میں پیسے کتنے لگتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے اونٹ خرید سکتے تھے، چندہ جمع کر سکتے تھے، پیسے سارے آ سکتے تھے، ہزار اونٹ لوگوں سے کہہ سکتے تھے، اور اتنی زیادہ چیزیں، تلواریں خریدی گئیں، نیزے خریدے گئے، اور ضروریات زندگی پوری کی گئیں، تو کیا ایک چراغ کی قیمت ہی کتنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لے آؤ؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس لوگ نماز پڑھتے تھے۔ اور یہاں تک کہ 9 ہجری میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ آئے ہیں قدس سے، اور یہ قدس کی خبریں جو آتی رہتی ہیں نا، فلسطین اور قدس میں یہ ہو گیا، یہ پورا شہر قدس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا یہ تمہارے لیے ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور آپ نے فرمایا کہ اس شہر کو تمہاری اولاد سے سوائے ظالموں کے اور کوئی نہیں لے گا۔ اسی لیے خلافت عثمانیہ میں بھی اس قدس شہر کو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی اولاد کے لیے خلافت نے چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا اس سارے شہر کے تم مالک ہو، یہاں سے جتنا نفع جتنے ٹیکس وصول ہوتے ہیں یہ سب تمہارے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ظالم نہیں بننا چاہتے۔ تو قدس سے آئے تھے تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ سن کے کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، اور انہوں نے ایک دن رات کو مسجد میں چراغ رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے تشریف لائے، بڑے خوش ہوئے، بہت خوشی ہوئی، بہت تعریف کی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ مسجدیں امن، اطمینان، سکون کے ساتھ جب اور ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہیں تو ان کو اچھی طرح بنا لیں، لیکن اور ضروریات زندگی جو ہیں ان کو ترجیح دی ہے۔ اسی وجہ سے حنفی فقہا اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد کی آرائش اور زیبائش پہ چندے کا پیسہ خرچ نہیں کیا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں اگر کسی انسان نے مسجد کی قبلہ رخ کی دیوار کو، کیونکہ سب کی نظر پڑتی ہے نا، وہ کہتے ہیں اول تو قبلہ رخ کی جو دیوار ہے اس کی تزئین، اس کی آرائش اور زیبائش ہمارے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر قبلہ رخ کی دیوار کو خوبصورت بنائے گا تو آدمی نماز پڑھتے ہوئے اس نقش و نگار پہ اگر اس کی نظر چلی گئی تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اول تو قبلے والی دیوار اور دائیں سائڈ کی دیوار کو کہتے ہیں ایسی بنانی نہیں چاہیے، اور اگر کسی نے بنانی ہے تو فقہا کہتے ہیں اپنے ذاتی پیسے بنائے گا، ذاتی پیسے سے بنائے، چندے کے پیسے سے مسجد کی تزئین، آرائش، زیبائش کرنا حرام ہے، نہیں اجازت دیتے۔ کہتے ہیں چندے کا پیسہ ہے، مختلف لوگوں کا پیسہ ہے، اسے کسی ڈھنگ کے کام پہ لگاؤ، مسجدوں کی آرائش اور زیبائش کی کیا معنی ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قرب میں یہ حال ہو جائے گا کہ میری امت اپنی مسجدوں کو اتنا خوبصورت بنانے لگے گی جس طرح یہودی اور عیسائی اپنی عبادت گاہوں کو بناتے ہیں، اور آپ نے فرمایا ان کی مسجدیں ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، یعنی ہدایت کا سامان اس میں نہیں رہے گا۔ اس لیے اتنی خوبصورت مسجدیں بنتی ہیں اور علم سے خالی، قرآن پاک کی سمجھ سے خالی، حدیث سے خالی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل اعتراض پیدا ہو جاتی ہیں، اور وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بنانے والوں کو علم نہیں ہوتا، ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، بڑی محبت سے، شوق اور جذبے سے بناتے ہیں، لیکن اس محبت کے ساتھ ساتھ علم بھی چاہیے کہ یہ بھی تو پوچھ لیں کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ ایک آدمی بڑی محبت کے ساتھ جمعے کی 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھنے لگے
تو ہے تو نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اب کہے جی اس میں کیا بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑی مثال وہ ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور ایک روایت میں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، تو چھینک پہ آنے پہ اس نے کہا کہ السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہو۔ تو انہوں نے اسے دیکھا اور فرمایا علیک وعلی امیک، تجھ پہ بھی ہو، تیری ماں پہ بھی ہو سلامتی، سب پہ ہو۔ اسے بڑا غصہ آیا، یہ عجیب بات ہے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام کی بات کر رہا ہوں اور حضرت کہتے ہیں تجھ پہ بھی ہو، تیری ماں پہ بھی ہو۔ تو انہوں نے کہا کیا میں نے کوئی گناہ کی بات کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے بھی تو تم سے یہی کہا ہے کہ جس سلامتی کے لیے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگ رہے ہو تو تم پہ بھی تمہاری ماں پہ بھی ہو جائے۔ تو اسے احساس ہوا، اس نے کہا حضرت اس میں غلطی کیا ہے؟ انہوں نے کہا غلطی یہ ہے کہ چھینک آنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی تھی، درود شریف پڑھنے کی تعلیم نہیں دی تھی۔ مشکات میں آتا ہے منع کیا اور برا منایا، اسی لیے تو اتنا سخت جملہ کا۔ اگر دور ہوتا آج کا تو سب سے پہلے بات یہی اٹھتی کہ تو وہابی ہے، درود نہیں پڑھتا، درود شریف کوئی پڑھے تو برا مناتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ اصل میں دین کے وارث تھے، اسی لیے مساجد کو بہت پاک رکھتے تھے، بہت صاف رکھتے تھے، اور علم کے مرکز تھے ان کی مساجد۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ گھر جن گھروں میں اللہ تعالی کی یہ دین ہے، ایسے گھروں کو ان کا ادب کرو۔ تو کچھ فقہا کے نزدیک یہ مساجد ہو گئی۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں جہاں خانقاہوں کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مشائخ کی خانقاہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کی یاد ہوتی تھی، اللہ نے ان کے ادب کا حکم دیا ہے۔ خانقاہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی تربیت کے لیے کسی شیخ کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور وہ ان سے اللہ کا ذکر سیکھتے تھے، اپنی تربیت کراتے تھے، بس اتنی سی بات تھی ابتدا میں، اور آخر پہ پہنچ کے جو کچھ ہوا چند دن پہلے اس بات کو تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ تیسرا اس سے مطلب یہ لیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی بھی اپنا گھر تعمیر کرے اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں مسجد بنائے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی مسلمان اپنا گھر بناتے تھے تو مثلا 4 کمرے بنانے ہیں تو وہ 4.5 بنا لیتے تھے، 5 بنا لیتے تھے اپنی اپنی توفیق کے مطابق، اور ایک کمرہ جو تھا وہ اسے مخصوص کر دیتے تھے کہ بس جو بھی گھر میں نماز کسی نے پڑھنی ہے تو یہاں آ کے پڑھے، اللہ کو یاد کرنا ہے یہاں آ جائے، تلاوت کرنی ہے اس کمرے میں بیٹھ جائے، خواتین نے نماز پڑھنی ہے اس کمرے میں چلی جائیں، اعتکاف کرنا ہے خواتین نے گھر میں تو اس کمرے میں جا کر اپنی جگہ کا تعین کر لیں۔ یہ گھر کی مسجدیں کہلاتی تھی، اس میں مسجد کا حکم نہیں تھا۔ یعنی فرض کر لیجئے کل کو وہ کمرہ استعمال کرنا ہے اور اس سے چٹائی اٹھا دیں، 4 پائیاں بچھا دیں، ہے یہ بھی جائز، ہے یہ بھی درست، لیکن فیملی کے اعتبار سے نا 30 سال تک مثلا ایک کمرہ استعمال ہوتا رہا، 30 سال کے بعد بچے زیادہ ہو گئے گھر میں، اب اس کمرے کو ضرورت پیش آ گئی کہ فیملی کے باقی لوگوں کو دے دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ مسجد کا حکم نہیں لگے گا جو شرعاً مساجد کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو وقف کی زمین ہے نا، وہ تو وقف ہے، اور یہ گھر کوئی وقف تھوڑا ہی ہے۔ لیکن وہ ایک گھر بنا لیا، گھر میں ایک کمرہ بنا لیا جاتا تھا تاکہ گھر والے لوگ مل کے عبادت کریں، اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں بھی ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں ایک کمرہ تھا اور انہوں نے کہا ہے میرے پروردگار اس کو اپنی عبادت کی جگہ بنا دے، اور حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کرتے تھے، پھر جب اٹھتے تھے تو اپنی بیویوں میں سے کسی کو بٹھا دیتے تھے کہ تم اللہ کو یاد کرو، پھر وہ اٹھتی تھی تو اپنے بچوں میں سے کسی کو بٹھا دیتی تھی، وہ جاتے تھے تو پھر ان کے نوکر آ جاتے تھے، 24 گھنٹے اس گھر میں ڈیوٹی کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد رہتی تھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ملو آل داؤد شکرا، اور ہم نے کہا داؤد علیہ السلام کی اولاد سے میرا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس داؤد علیہ السلام کی بڑی تعریف کی ہے، اس لیے کہ 24 گھنٹے اس گھر میں کوئی نہ کوئی اللہ کو یاد کرتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس حدیث کی تشریح مختلف لوگوں نے مختلف کی ہے، اور جو فقہا ہیں وہ اسی سے دلیل لیتے ہیں، اس حدیث سے ہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان نہ بناؤ، یعنی جیسے قبروں میں قبرستانوں میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس طرح اپنے گھر ایسے نہ بناؤ کہ کوئی جگہ ہی نہ ہو نماز پڑھنے کی. کوئی مہمان آ گیا باہر سے یا کوئی تم نے گھر میں پڑھنی ہے تو کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ایک جگہ کوئی بنا دو، چھوٹا سا کمرہ یا بڑا جو تمہاری گنجائش ہے، جب نماز کسی نے پڑھنی ہے عبادت کرنی ہے اس کمرے میں چلا جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا. اور یہی حدیث صوفیہ کے ہاں بھی گئی. تو صوفیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی تمہارے گھر میں آ جائے اسے کچھ کھلا پلا کے بھیجا کرو. قبرستانوں میں جیسے جاتے ہیں لوگ اور کوئی پوچھتا نہیں ہے، قبروں والے تو نہیں نا کسی کو کھلا پلا سکتے، تو وہ کہتے ہیں گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی آنے والے کی عزت کیا کرو. تو یہ مختلف لوگوں نے اس حدیث کے مختلف معنی لیے ہیں، لیکن جو فقہا نے لیے ہیں وہ یہی. تو اللہ تعالیٰ نے یا تو یہ کہا کہ وہ گھر جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تمہارے گھروں کے وہ کمرے جن میں تم خدا کو یاد کرتے ہو، ان ترفع اس کا ادب کرو، انہیں پاک رکھو، احترام کرو، ان میں گندگی نہ ہو، نجاست نہ ہو. ہمارے ہاں ایک مرتبہ نماز میں ایک صاحب آئے اور وہ کئی دن ایسا ہی ہوتا رہا کہ نماز پڑھ رہے ہیں سب اور سگریٹ کی بو آ رہی ہے. تو ہم نے جو غور کیا تو وہ سگریٹ کی ڈبیا جیب سے نکال کے مسجد میں رکھ دیتے تھے، سب کو بو آ رہی ہے. تو ان سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سنا یہی ہے کہ مکروہ ہوتی ہے سگریٹ کے ساتھ نماز پڑھنی، تو اس لیے نکال کے مسجد میں رکھ دیتا ہوں. یعنی اپنے آپ کو کراہت سے بچانے کے لیے باقی ساری مسجد کے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یہ ہے جس کو کہتے تھے ہمارے اساتذہ کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. وہ کہتے تھے 1 من علم اگر آدمی میں آ جائے نا تو اس کو استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے. تو مسئلہ تو ایک آ گیا، لیکن سمجھائے کون کہ مکروہ ہوتی ہے نماز. اگر فرض کر لو مسئلہ یہی ہے تو بھی سگریٹ کو باہر رکھ کے آؤ، مسجد ہی کے اندر رکھ لے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان گھروں کو پاک رکھو، یہ اللہ نے حکم دیا ہے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں اس کا نام لوگ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں ان گھروں میں، خانقاہوں میں، گھر کے کمروں میں، مساجد میں، یہ جتنی جگہیں ہیں یسبح لہ، اور لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اللہ کو، فیہا ان میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. صبح شام اللہ کا ذکر کرنے سے یا تو مطلب یہ ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی پڑھنے کا، اپنے گھر والوں کو پڑھانے کا، یا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی اللہ کا نام لیتے ہیں، یعنی تسبیحات پڑھتے ہیں، حمد و ثنا پہ مشتمل اللہ کے کلمات اللہ کے لیے جو ہیں ان کو ادا کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام اللہ کا ذکر کرنے کا ارشاد فرمایا. اور آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہے. اور عرض کیا گیا اللہ کے رسول سب سے اچھا ذکر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کی توحید کی گواہی. پھر قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق کہا کہ اس کی تلاوت کرتے رہا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور دیتے تھے اس بات پہ کہ لوگ خدا کے کلام کے ذریعے اللہ کو یاد کریں. اور آپ نے کہا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا قرب اتنا دلاتی ہو انسان کو جتنی وہ چیز جسے خود اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن. ایسے ایسے لوگ تھے جو 3 دن میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو سوچ سمجھ کے، تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ پورے دن رات میں ایک قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ ہم نے انہیں دیکھا رمضان میں 61 قرآن پڑھتے تھے. ایک اپنا قرآن تراویح میں سنا دیتے تھے، اور 30 قرآن پاک دن کو اور 30 رات کو. اور جب 29 کا رمضان ہونے کا خطرہ ہوتا تھا تو وہ ذرا سی اس کی رفتار بڑھا کے رکھتے تھے اور پھر بھی 30 پورے کر دیا کرتے تھے. اتنی کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے تھے لوگ.
اللہ کا ذکر، اس پہ مشتمل جتنی چیزیں ہیں وہ سب آ گئیں. صبح اور شام آصال، اصیل کہتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کو اصل میں، اور یہ وقت ہوتا ہے بڑی برکت والا. عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے کا وقت اور سورج صبح صادق سے پہلے کا وقت، یہ دونوں اوقات میں اللہ نے بڑی برکت رکھی. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مجھے یاد کرو قبل طلوع الشمس. ایک جگہ فرمایا ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. ایک جگہ فرمایا قبل غروبیا، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے مجھے یاد کیا کرو. یعنی عصر کے بعد چونکہ وقت ہوتا ہے زیادہ مصروفیت کا، ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کیا اندھیرا ہونے والا ہے، جلدی سے گھر پہنچیں، کام وام نپٹائیں، دکانیں بند کریں یا جو چیز بھی. اللہ نے کہا اس وقت مجھے یاد کیا کرو تاکہ آدمی کی تھوڑی سی امتحان آزمائش بھی ہو جائے کہ اب اپنے کاموں میں مصروف ہے یا ہمیں بھی کچھ یاد کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے ذکر کرنے کا حکم دیا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مغرب سے پہلے عصر کے بعد 10 لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے مسجد میں اور قرآن پاک پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اگر تم کسی مسجد میں چلے جاتے تو وہ لوگ اتنا اللہ کو یاد کرتے تھے عصر کے بعد کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہلکی ہلکی مسجد میں ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی. رات کو اللہ کو یاد کرے. اللہ نے فرمایا وَمِن اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور جب رات آ جائے مجھے سجدہ کرو. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات گئے تک میری تسبیح بیان کیا کرو. رات گئے تک، دیر تک مجھے یاد کرتے رہو، میری تسبیح بیان کرتے رہو. اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب آدمی سونے کے لیے لیٹے تو اللہ کو یاد کرے. 1 منٹ میں نیند آ جاتی ہے، 10 منٹ میں آ جاتی ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں، مگر آخری عمل اس نے یہ کیا کہ اللہ کو یاد کر رہا تھا. اس حال میں اگر موت آ گئی تو فرشتے اسی کی گواہی دیں گے کہ خدایا تیرا نام لے رہا تھا، نیند آ گئی، سو گیا، انتقال ہو گیا. یہ بتایا اللہ کو یاد کرو، صبح و شام خدا کا ذکر کرو. اللہ نے فرمایا اس کے لیے رجال، ایسے مرد ہیں لا تلہیہم تجارت، ان کی تجارت انہیں نہیں ہٹاتی، ولا بیع، اور ان کی خرید و فروخت عن ذکر اللہ، غافل نہیں کرتی ان کی تجارت اور ان کا خریدنا اور بیچنا عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان لوگوں کو کوئی غفلت نہیں ہوتی. تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں. اللہ کا دھیان رہتا ہے، چپکے چپکے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. تجارت کی بھی نفی کر دی اور بیع کی بھی. اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہیں کہ ایک تو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں ان ساری اوقات میں، اقام الصلاۃ، اور یہ کیا کرتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں. دنیا کا یہ نہیں کہا اللہ نے کہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کماتے بھی ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، سارے کام دنیا کے، مگر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اور نماز پڑھتے ہیں. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور یہ لوگ زکات دیتے ہیں. جو مال کمایا ہے اس میں جو حق بنتا تھا اللہ کا وہ ادا کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، اقام الصلاۃ، اور یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں. یعنی نماز کو یہ نہیں کہا پڑھتے ہیں بلکہ فرمایا قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کے جو ادب، احترام اور جو حقوق ہیں ان ساری چیزوں سمیت قائم کرتے ہیں. اس لیے نماز سیکھنی چاہیے، نماز کے مسائل سیکھنے چاہیے. بنیادی چیز ہے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ نماز میں فرض کتنے ہیں، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آدمی جب سیکھ لیتا ہے، ایک بار تو نماز تو پڑھنی ہے نا، ایک بار ذرا سی محنت کر کے 2 ہفتے 4 ہفتے 1 مہینے میں نماز سیکھ لے، ساری زندگی کے لیے آسانی ہو گئی. سنت کے مطابق نماز پڑھتا رہے گا تو اس کی نماز اس انسان کے لیے کام آئے گی، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی جو نماز کی برکات ہیں اسے حاصل ہوں. 20 مسائل ہیں نماز کے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ امام نے نماز پڑھائی، سجدہ سہو اس پہ واجب تھا، مثلا سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی تھی، یہ واجب ہے نا، بھول گیا امام، سلام پھیرا تو یاد آیا کہ نماز نہیں ہوئی.
اب یہ دوسری نماز پڑھانی شروع کی اس نے، فرض کیجئے ظہر پڑھائی، یہ عملاً ہوتا ہے، لوگوں کو پیش آتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے یہ جو دوسری نماز اب اس نے شروع کی ہے نا، یہ اصل میں اصل نماز نہیں ہے، اصل نماز تو پہلے پڑھ لی، یہ تو اس نقصان کو پورا کرنے والی نماز ہے جو دوسری پڑھ رہا ہے۔ فرض تو اس کے وہ ظہر کے تھے جو اس نے پہلی بار پڑھے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا کمی نقص رہ گیا تھا، تو اب واجب کی بنیاد پر دوسری نماز پڑھی جا رہی، تو کہتے ہیں اسے چاہیے کہ ایک آدمی کو کھڑا کر دے، اور اگر کوئی آدمی فرض پڑھنے کے لیے آ رہا ہے ظہر کے جماعت سے تو اسے وہ روکے اور اسے کہے اس امام کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، کیونکہ یہ اب فرض نہیں پڑھ رہا بلکہ جو واجب اس کا رہ گیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھائی جا رہی۔ اور فرض کر لیجئے فرض رہ گیا، فرض کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی، مثلا ایک سجدہ کیا تھا، دو نہیں کیے، فرض کر لیں امام بیٹھا آخری قعدے میں، بیٹھتے ہی سو گیا اور پھر سلام پھیر دیا، کچھ نہیں پڑھا۔ یہ گرمیوں میں جب تراویاں ہوتی ہیں نا، تراوی اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے، تو یہ جو اس کا بیٹھنا تھا اور کچھ نہ پڑھنا، اس کا مطلب ہے فرض رہ گیا۔ اب فرض رہ جانے کی وجہ سے جو نماز دوبارہ پڑھائے گا اس میں کوئی بھی نیا آدمی شریک ہو سکتا ہے، اور واجب کے ترک کی وجہ سے اگر پڑھائے گا تو پھر نیا آدمی نہیں شریک ہو سکتا۔ یہ مسئلہ ہے، لوگ اس کی کیئر نہیں کرتے، کوئی نہیں کھڑا کرتا اور نہ کوئی سمجھتا ہے اس کو، حالانکہ نماز کے مسائل میں سے ایک اور مسئلہ دیکھیے، فقہا نے لکھا ہے کہ امام نے سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرا، تو اب اس کے پیچھے کچھ مقتدی تو ایسے ہیں جو اس کے ساتھ شروع سے ہی نماز میں شریک ہیں، جن کی کوئی رکعت ہے ہی نہیں، وہ بھی سلام پھیرے اور سجدے کریں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی مقتدی ایسا ہے جس کی ایک دو تین جتنی چار رکعتیں اس کے ذمے ابھی باقی ہیں، اس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی، فقہا کہتے ہیں وہ سلام نہ پھیرے، امام کے ساتھ دو سجدوں میں شامل ہوگا اور سلام نہیں پھیرے گا، اگر سلام پھیرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے، اور پھر فقہا نے اچھا ہوا یہ بھی لکھی گئے، وہ کہتے ہیں کہ جہالت عذر نہیں ہے، اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے تھا نا، فرض واجب کے درجے کی چیز ہے، کوئی ایسی چھوٹی بات تھوڑی ہے، تمہیں مسئلہ سیکھنا چاہیے تھا، تو لا علمی اس معاملے میں عذر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس کے ذمے کوئی رکعت باقی ہے اور اس نے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز گئی، اب نئے سرے سے نماز پڑھے، نئے سرے سے امام کے پیچھے پھر نماز شروع کرے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جو بڑے بڑے لوگ اس کو بیان بھی نہیں کرتے، واقف بھی نہیں ہوتے، دنیا جہان کی چیزیں، ہمیں جس چیز کی بہت لوگوں سے شکایت رہتی ہے وہ یہ کہ ان کی مسجدیں دنیا جہان کی سیاست کی باتیں ان سے سن لو، قصے سن لو، کہانیاں سن لو، کیا کیا چیزیں سن لو، اور جو 20-20 برس سے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں نماز کے مسائل نہیں پتا ہوتے۔ بہت بڑا قصور لوگوں کا کہ وہ سیکھتے نہیں، اور ان علماء کا جو ممبر پہ بیٹھ کے جہان بھر کی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ لوگوں کو نماز سکھا دیں، لوگوں کو کہیں بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں کرتے۔ تو جب مسائل نہیں پتا ہوں گے پھر کس بنیاد پر لوگ نماز پڑھیں گے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والد کی نماز میں غلطی ہے وہی بچے کی نماز میں آ جائے گی، بچے میں وہی غلطی، بڑا ہوگا اس کی اولاد ہوگی وہی غلطی اس میں آ جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید معاملے میں تھے اس میں نماز میں کہ لوگوں کو بلاتے تھے اور فرماتے تھے یہ کیا کیا؟ اس کا نماز پڑھی، اپنے جو ہے وصلی فإنک لم تصل، جاؤ اور نماز دوبارہ پڑھو اور تمہاری نماز نہیں ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا نماز پڑھی۔ میں نے کہا کتنے عرصے سے یہ پڑھ رہے ہو؟ اس نے پتہ نہیں 20 سال بتائے، کتنے بتائے کہ اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں حذیفہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اور میں اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر اس عرصے میں تم نے ایسی ہی نمازیں پڑھی ہیں نا تو پچھلی تو ہوئی نہیں، اور باقی مجھ سے نماز سیکھو کیسے پڑھتے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہاں پہ نو مسلم جو نئے نیا اسلام قبول کرتے ہیں انہیں کیا تلقین کرتے ہیں کہ یہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ اس کے مسائل لوگ کیوں نہیں پوچھتے، کیوں نہیں سیکھتے؟ آج تک کتنے برس ہو گئے، 18 برس ہو گئے امریکہ یورپ آتے ہوئے، آج تک ایک آدمی نہیں ملا جس نے ہم سے یہ پوچھا ہو کہ یہ آدمی نیا نیا مسلمان ہوا ہے یہ نماز کیسے پڑھے گا۔
کیا سارے صحابہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی دن نماز سیکھ لیتے تھے؟ ایسے نہیں ہوتا تھا، تدریجاً نماز سیکھی جاتی تھی، آہستہ آہستہ لوگ پڑھتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے نا، نماز کا سیکھنا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اس کے مستقل مسائل ہیں جو سیکھنے چاہیے۔ زکوٰۃ کا دینا، اب سارا سال زکوٰۃ کا بہت سے لوگ مل جائیں گے جو انگلش مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہ اتنی دسمبر کو دے دیا، اتنی جنوری کو زکوٰۃ دے دی، فروری کی فلاں تاریخ کو زکوٰۃ دے دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 36 سال کے بعد، ہر سال 10 دن کا فرق پڑتا رہا نا، 36 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ اس کے ذمہ رہ جائے۔ اس لیے یہ مسئلہ بتانے کا ہے لوگوں کو کہ چاند کے حساب سے زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، سورج کے مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ان لوگوں پر بھی لگتی ہے جن لوگوں کی حالتیں بظاہر اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو کسی اور مجبوری نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، مستقل مسائل ہیں اس کے، لوگ دھیان نہیں دیتے اور زکوٰۃ کبھی کبھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتی ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت 3 کاموں سے، ایک اللہ کا ذکر، ایک نماز کا پڑھنا، تیسرے زکوٰۃ کا دینا۔ یخافون، وہ ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ، جس دن پھر جائیں گے، القلوب، لوگوں کے دل، والابصار، اور لوگوں کی نظریں پھر جائیں گی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات پچھلی آیت میں رہ گئی، یہ جو رجال کا لفظ ہے نا، اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے سیدھا سادہ کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے مرد ہیں نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور خرید و فروخت فلاں فلاں کاموں سے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ رجال، مرد تو یہ ہیں، فرق ہو گیا نا، مرد تو یہ ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت کے باوجود اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تو ذرا سا فرق آ جاتا ہے، ایک تو یہ کہ مرد جو تجارت کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ مرد وہ ہیں، یعنی حقیقی معنی میں ہمارے صحیح بندے وہ ہیں، ہمارے عبادت گزار بندے وہ ہیں مرد، جن کو اتنی مصروفیت کے باوجود اللہ کا ذکر، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، یہ تینوں فرائض میں کوئی ڈھیل نہیں کرتے، کوئی سستی نہیں کرتے۔ یومن یخافون، وہ ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھیں اور دل دونوں الٹے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ قیامت کا ذکر کرتے، اللہ نے اس دن جو چیز پیش آنی ہے اس کا ذکر کر دیا کہ اس دن لوگوں کی آنکھیں الٹی ہو جائیں گی اور لوگوں کے دل الٹے ہو جائیں گے۔ ایک بات تو کئی مرتبہ عرض کی آپ سے کہ یہ قیامت کے مختلف حالات ہیں جو اللہ مختلف جگہوں پہ بیان کرتے ہیں، کبھی کچھ حال، کبھی کچھ حال، کبھی کچھ حال، کبھی کہتے ہیں کافر بول نہیں سکیں گے، کبھی فرماتے ہیں آپس میں باتیں کریں گے، کبھی فرماتے ہیں وہ اندھے ہوں گے، کبھی فرماتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ساری آیات آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کیفیت یہ آئے گی، ایک یہ آئے گی، ایک یہ آئے گی، ایک یہ آئے گی، ایسی چیزیں چلتی رہیں گی۔ اب یہ جن لوگوں کے دل اندھے ہو جائیں گے یا الٹے ہو جائیں گے اور آنکھیں ان کی الٹی ہو جائیں گی، یہ محاورے میں کہا گیا، یعنی اتنا عذاب انہیں دیا جائے گا کہ ان کے دل الٹے ہو جائیں گے، دل ان کے دہل جائیں گے، شدید خوف ان پہ طاری ہو جائے گا، آنکھیں گھوم جائیں گی، یعنی ان کی نگاہ کہیں ٹکے گی نہیں، بار بار دیکھیں گے اور سٹ پٹائیں گے، کچھ سمجھ نہیں آئے گی انہیں کہ یہ کتنا شدید عذاب ہے، اور ڈر لگ رہا ہوگا کہ اب اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے، اب اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کا ذکر کرنے کی بجائے قیامت کی صفت کا ذکر کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ مؤثر چیز ثابت ہو، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تعالی انہیں جزا دے، احسن ما عملوا، سب سے اچھی اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، احسن ما عملوا، جو کچھ انہوں نے نیک عمل کیے اللہ ان سب کی اسے جزا دے، چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل اس کی بھی جزا اسے ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج میں مجھے میری امت کے اعمال دکھائے گئے اور میں نے اس میں دیکھا
ایک آدمی نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا لیا کہ خدا کے گھر میں یہ بیکار چیزیں نہ نظر آئیں، گندگی نہ نظر آئے، اور وہ اس نے لے جا کر مسجد سے باہر پھینک دیا، تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کے فلاں امتی کی نیکی ہے، اتنی نیکی بھی اللہ نے مجھے دکھا۔ اسی لیے سورہ لقمان میں آگے چل کے آیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، ان کا میرے بیٹے ایک نیکی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، تکن صخرۃ، اور وہ کسی چٹان پہ رائی کا دانہ پڑا ہوا ہو، آسمانوں میں رائی کا دانہ پڑا ہو، زمین پہ رائی کا دانہ پڑا ہو، یا بہ اللہ تمہاری اس نیکی کو بھی لے آئے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالی نیکیوں سے غافل ہے لوگوں کی۔ ایک رائی کا دانہ اس مسجد میں کہیں رکھ دیں اور کسی سے کہیں اس پوری ICI میں ایک دانہ رائی کا پڑا ہے، ذرا وہ لے آؤ، تو شاید اس کو مہینہ لگ جائے ڈھونڈنے میں کہ رائی کا دانہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ حضرت لقمان نے کہا، علیہ السلام نے کہا، میرے بیٹے رائی کا دانہ آسمانوں میں رکھ دیں، زمین پہ رکھ دیں، چٹان پہ رکھ دیں، یعنی اتنی بھی اگر نیکی ہے نا، اللہ یقیناً اسے لے آئے گا۔ اللہ کے ہاں کسی کی نیکی رہتی نہیں۔ اس لیے آدمی نیکی کرتا ہی رہے، بس اچھائی کرتا ہی رہے اور اس پہ عمل کرے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ بس جیسے دریا میں ڈال کے آدمی مایوس ہو جاتا ہے نا، سکہ پھینک دیا بچے نے، دریا میں گر گیا، اب آدمی کہتا ہے یہ سکہ نہیں نکلتا۔ بس ایسے ہی کرے آدمی، نیکی کرے پھر بھولتا چلا جائے کہ میں نے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں، تو پھر اللہ اس کی ساری نیکیوں کو قیامت میں لے آئے گا، اور کیا معلوم خدا کس چیز سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کس نیکی پہ خوش ہو، کس چیز سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے فارسی کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ ازدروش و آشنا، اندر سے دل سے پوری محبت کے تعلق قائم رہیں، وز بیروں بے گانا باش، اور ظاہر میں ایسے رہو جیسے تمہیں اپنے محبوب سے کوئی تعلق ہی نہیں، ساری خط و کتابت، سارے دل کے راز ایک دوسرے کے معلوم، اور ظاہر میں کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ای چنی زیبا روش کمتر بوت اندر جہاں، دنیا میں ایسے جو عاشق ہوتے ہیں نا، محبت والے، کم ہی لوگ گزرتے ہیں، وگرنہ محبت شہرت کر دیتی ہے، بتا دیتی ہے کہ کس کو کس سے تعلق ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بھی ہوتا ہے لوگوں کا، رکھنا بھی چاہیے کہ نیکی اس کے لیے کرتا رہے۔ کوئی معلوم نہیں کہ آدمی کی کون سی نیکی کام آ جائے، اور اصل چیز جو کام آنے والی ہے اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، مگر ظاہر میں اسباب کرنے ہی پڑتے ہیں، نیکی کرتا ہے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، شہر میں اگر 20 بینک ہیں تو 15 میں ان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے سرمایہ داروں کا، اس میں پیسے ڈال دیے، اس میں ڈال دیے۔ جس دن پیسوں کی ضرورت پیش آتی ہے پھر وہ کہتے ہیں بچوں دیکھو کہاں کہاں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو کئی مرتبہ بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے کس بینک میں کتنے پیسے رکھے تھے، پھر وہاں سے پیسے نکل آتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو مشکل وقت ہے گزر گیا۔ ایسے ہی آدمی نیکی کے بھی بڑے اکاؤنٹ کھول لے اللہ کے ہاں، نماز کا، زکوٰۃ کا، صدقے کا، ذکر کا، تحریر کا، اور کتنی چیزیں کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے۔ جس دن قیامت میں چیک بک سائن کرنا ہوگی نا، وہ سارے اکاؤنٹس والے خود ہی بتا دیں گے کہ اتنی اتنی نیکیاں یہاں پڑی ہیں اور اب لکھو۔ اللہ نے کہا ہے کہ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں ہم ان کا اجر دیں گے انہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے اور اضافہ کر دے گا، 10 گنا کر دے گا۔ ایک لے کے آئے ہو 10 سے ملٹی پلائی کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی نیکی بڑھائی جاتی ہے 1 سے لے کے 700 گنا تک، اور آپ نے فرمایا اللہ اگر چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ 1 پائی دی تھی اور وہاں پہنچ کے 700 مل گئی، 1 رکعت پڑی تھی ایسی قبول ہوئی کہ وہاں 700 مل گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے اگر کبھی پتا چل جائے کہ میرا ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ پوری زندگی کا اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو خدا کی قسم اس پوری دنیا سے ملنے میں مجھے اتنی خوشی نہ ہو جتنے ایک سجدے کی خوشی ہو کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، میں نے کفر کے زمانے میں نظر مانی تھی کہ میں بیت اللہ میں اعتکاف کروں گا، تو کیا میں کروں؟
تو آپ نے فرمایا عمر اگر تم نے قرض دینا ہوتا تو کیا ادا نہ کرتے؟ ان کا جی کرتا. آپ نے فرمایا جاؤ یہ اللہ کا قرض ہے. اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ اعتکاف کے لیے چلے مدینہ منورہ سے تاکہ وہ بیت اللہ میں اعتکاف کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنسین فی دعائک یا اخیہ، میرے چھوٹے بھائی، میرے پیارے بھیا، دعاؤں میں مجھے نہ بھول جانا. اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے اپنا پیارا بھائی کہا ہے نا، تم مجھے پوری دنیا لا کے دے دو تو مجھے اتنی خوشی نہیں جتنی ان کی اس ایک جملے سے ہوئی کہ مجھے اپنا پیارا بھائی فرمایا. یہی چیزیں ہیں کہ انسان کے اعمال کبھی کبھی اللہ کی راہ میں چھوٹا سا عمل مقبول ہو جاتا ہے. لوگوں نے آخر یہ کیوں ضروری سمجھ رکھا ہے کہ ہم تقویٰ کے راستے سے ہی اللہ سے جا کے ملیں گے. ایک اور بھی اللہ کا راستہ ہے اور وہ توبہ کا راستہ ہے بھائی، اس سے جا کے مل لیں گے. وہ بڑے لوگوں کی بات ہے. تقویٰ، نیکیاں، ہم کہتے ہیں اللہ استغفار کی راہ سے تجھ سے مل لیں گے. غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، ہو ہی رہی ہیں. خدایا معافی مانگتے ہیں، معافی کی راہ سے تیرے پاس پہنچ جائیں گے. پہنچنا تو وہی ہے نا. تو اس لیے اللہ سے مانگتا رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، ہم اپنے فضل سے اور اضافہ کر دیں گے اور دے دیں گے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے ہم سب کچھ دیں گے بس زیادہ، اور لوگوں اپنی زیارت بھی تمہیں دے دیں گے، تم ہمیں دیکھو گے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی چیز جو لوگوں کو اللہ دے گا وہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو دیکھیں گے اور دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، اور پتہ نہیں کروڑوں سال کتنے سال لوگ سجدے میں پڑے رہیں گے. مثنوی میں وہاں روم نے ایک بات بڑی عجیب لکھی. وہ کہتے ہیں کہ حسن کی بات انہوں نے لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں انسانوں کو یوں سمجھو جیسے ایک بہت بڑا ڈھیر کیچڑ کا اللہ تعالی نے بنا دیا، اور اس کیچڑ سے تھوڑا تھوڑا لے لے کے انسان بنائے جا رہے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالی نے اپنا حسن چھڑک دیا. تو مٹی کے کسی حصے میں زیادہ حسن آیا، کسی کے کم آیا، لیکن حسن سارا اس کے اوپر آ گیا نا. تو کہتے ہیں یہ حسن ہے جو دنیا میں تم دیکھتے ہو، اور شکلیں دیکھ کے مر جاتا ہے آدمی، پاگل ہو جاتا ہے کہ کیسی خوبصورتی ہے. اور وہ کہتے ہیں جب قیامت کے دن تم اس ایبسلوٹ بیوٹی، بالکل مجسم حسن کو دیکھو گے تو ذرا سوچو اس دن کیا حال ہوگا. اس دن آدمی کیسا دیوانہ ہوگا، کیسے نہیں سجدہ کرے گا. وہ تو بے اختیار گر جائے گا کہ یہ ذات ایسی. اسی لیے اللہ نے فرمایا بئس للظالمین بدلا، ہائے مجھے چھوڑ دیا اور شرک کرتے ہو. بئس للظالمین بدلا، ظالموں نے میرا بدل تجویز کیا ہے، میرے بجائے کسی کو رکھا بھی تو کس کو رکھا، یعنی مشرکین نے بتوں کی عبادت شروع کر دی. تو اس لیے فرمایا کہ ہم اور دے دیں گے، اور بہت کچھ دے دیں گے، یعنی مطلب جو تم لاؤ گے اس سے کئی گنا زیادہ. اسی لیے سورہ مائدہ میں آتا ہے نا ما یفعل اللہ بعذابکم، ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دیں. ان شکرتم وآمنتم، تم ہمارا شکر ادا کرتے رہو، ایمان لاؤ، ہمارا حق مانو، بس اتنی بات ہے. ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ نے کہا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ تعالیٰ جزا دے گا لوگوں کو ان نیکیوں کی جو وہ کر کے لائے ہیں. ویزیدہم من فضلہ، اس کے بعد اسے بڑھا بھی دے گا 1 سے 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، جتنا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جسے چاہے گا بغیر حساب کے اجر دے دے گا. 700 گنا کے بعد بھی ہم اجر دے دیں گے، ہمارے ہاں کوئی کمی تھوڑا ہی. ایسی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ کا اور بندے کا اصل معاملہ محبت کا ہے. اصل چیز جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے وہ محبت ہے. جیسے پانی میں ٹھنڈک اصل ہے، عارضی طور پر آپ سے آگ پہ رکھے تو بوائل کرنے لگتا ہے، اور آگ میں اصل چیز آتش میں حرارت ہے، آپ پانی ڈال دیں تو وقتی طور پہ بجھ جاتی ہے. ایسے ہی اللہ کا اور بندے کا اصل معاملہ محبت کا ہے. اتنی محبت ہے کہ آپ نے دیکھا نا اس پارے کے آخر پہ کیا کہا، وہ جو شرک کرتے رہے ہیں ان کو اٹھائیں گے، اور ان کے ساتھ ان شیطانوں کو بھی جو شرک کرواتے تھے ان سے
اور انہیں کہیں گے اضللتم عبادی ہاؤلا، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا تھا، جو ساری زندگی شرک میں گزار کے گئے ہیں، ان کو بھی جب خطاب ملا تو فرمایا یہ میرے بندے تھے۔ یہ ہے اللہ کا محبت کا معاملہ، اتنے انسانوں کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تھا نا، اس دن کی حدیث آئی تھی کہ میں اللہ تیرا گھر بناؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں بناؤ۔ تو انہوں نے کہا میرے پروردگار مجھے اجازت ملنی چاہیے، تو اللہ نے کہا داؤد کو اجازت نہیں دی جائے گی، اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے رب میں نے جتنوں کا بھی خون بہایا ہے یہ تیرے ہی کہنے پہ تو ساری جنگیں کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کی تو نے میرے ہی کہنے پہ ہیں، مگر جو مارے گئے وہ بھی تو میرے ہی بندے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام چپ ہو گئے اور کہا اللہ میرے بیٹے کو اجازت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے بیٹے سلیمان سے اپنا گھر بنوا لیں گے۔ وہ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ تو اللہ نے ان کے متعلق کہا جو اس کی اللہ کی بغاوت میں مارے گئے، اللہ نے کہا تھے تو وہ بھی میرے ہی بندے۔ بغیر مثال اور تشبیہ کے اولاد کیسی نالائق کیوں نہ ہو، ماں کے دل سے پوچھو۔ حتیٰ کہ جو بچہ علیہ باللہ اپنی ماں کو مار کے بھی گھر سے گیا ہوا ہو نا، ماں کے دل سے پوچھو اس کے لیے اس کے کیا تعلق ہوتا ہے۔ بندے کا اور اللہ کا اصل تعلق محبت کا ہی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں ہم جس کو چاہیں گے اس سے بھی زیادہ دے دیں گے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اعمالہم، ان کے اعمال کسراب، جیسے کہ ریت ہے، بقیعۃ، ایک ایسی چٹیل جگہ پر، بقیعۃ، بقیہ کہتے ہیں عربی میں اس جگہ کو جہاں پر کوئی روئیدگی نہ ہو، کوئی چیز اگتی نہ ہو۔ قا کی جمع ہے، قیہ، اصل میں لفظ کا قیہ، اور یہ جو با ہے نا یہاں پر ساتھ، یہ تو ساتھ ہی کے معنی میں آیا ہے یہاں پہ، اصل میں قیہ کا لفظ ہے۔ اور قیہ کہتے ہیں ریگستان میں چمکتی ہوئی ریت، پانی کی طرح جو نظر آتی ہے اس کو، اور اسی کو فارسی میں اور عربی میں بھی سراب کہتے ہیں۔ تو سراب کا مطلب ایلیوشن، یعنی وہ چیز جو چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، آدمی سمجھتا ہے یہ پانی ہے اور حقیقت میں پانی نہیں ہے۔ اسی لیے القاع ایسی ہموار زمین کو کہتے ہیں جس میں کوئی سبزہ اگتا نہ ہو۔ بقی، جنت البقی ہے نا، یہ مدینہ منورہ کی آبادی سے بھی کبھی پہلے انہوں نے اس جگہ کو رکھا تھا کہ یہاں پر گھاس نہیں اگتی، تو یہاں پر مردے وہ اپنے دفن کر دیا کرتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور پھر یہ جنت البقی ہوئی کہ اس زمین میں مختلف لوگوں کو دفن کیا گیا۔ فقہا نے بحث کی ہے اس بات پہ کہ جنت البقی میں سب سے افضل کون ہے جس کو دفن کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جنہیں جنت البقی میں دفن کیا گیا، اور کچھ کہتے ہیں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے صاحبزادے ابراہیم ہیں جنہیں دفن کیا گیا، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ سب سے افضل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، انہیں جنت البقی میں دفن کیا گیا، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ جنت البقی میں سب سے افضل آدمی سے دفن کیا گیا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے۔ مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں اس پہ لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے اعمال کا بھی تمہیں بتائیں۔ دو مثالیں اللہ نے اس کی دی، ایمان والوں کی مثال الگ ہو گئی، ان کے متعلق تو کہا ہم بہت کچھ دے دیں گے، کافروں کا کہا والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال کسراب بقیۃ، ایسے ہے کہ جیسے ریت اس کی چمک، بقیۃ ایک لکو دک میدان میں، جس میدان میں کوئی چیز نہیں اگ رہی ہے، اس میدان میں ریت پڑی ہوئی ہے اور جنگل میں ریت ہے، یحسبہ الظمآن، اور وہ جسے پیاس لگی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ماں یہ پانی ہے، وہ دور سے دیکھتا ہے اور اتنی چمک ہے ریت کی کہ اسے پانی نظر آتا ہے۔ اب بھی ہوا کرتا ہے، روڈ پہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ لمبی روڈ ہو، انسان گرمیوں میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے جب شعائیں پڑتی ہیں تو ایسے جیسے پانی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ اس پیاسے آدمی نے سمجھ لیا یہ پانی ہے، تو کافر آدمی اللہ کے ساتھ کفر بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ نیکیاں بھی کرتا ہے،
اور ان نیکیوں کے متعلق یہ تصور کیے بیٹھا ہے کہ اللہ کے ہاں جا کر یہ کام آ جائیں گے، اور جو بنیادی شرط تھی وہ پوری نہیں کی. اور بنیادی شرط یہ تھی کہ شرک نہ کرتا، بنیادی شرط یہ تھی کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اللہ نے فرمایا حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ وہ پیاسا جب آیا اس سراب کے پاس، لم یجدہ شیئا، تو اس نے کچھ بھی نہ وہاں پر پایا. وہ اتنی محنت کرنے کے بعد جب اصل پہ پہنچا کہ یہاں پانی مل جائے گا تو وہاں پر کچھ نہیں تھا. ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو اس نے پایا، یعنی اللہ کا فیصلہ اس آدمی کے بارے میں ہو گیا. فوفاہ حسابہ، اور اس کا لکھا پھر پورا ہوا. وفاہ حسابہ، اس کا لکھا پورا ہو گیا. واللہ سریع الحساب، اور لوگوں اللہ بہت جلد حساب لینے والا. ایسے آدمی کی مثال جس نے کفر کیا اور کفر کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتا رہا اس کی نیکیاں اس کو کفر سے چھڑا دیں گی. کافر کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں آ سکتی ہیں، لیکن کفر کے مقابلے میں ایمان ہی آیا کرتا ہے اور کوئی چیز نہیں آتی. مثلا ایک آدمی نے چوری کی، یہ گناہ کیا، کافر تھا، اور اس آدمی نے صدقہ بھی کیا، خیرات بھی کی. اس کافر کی ممکن ہے چوری کے عذاب میں قیامت میں کچھ تخفیف ہو جائے. اس آدمی نے شراب نہیں پی، گرچہ کافر تھا، تو شراب کا عذاب نہیں ہوگا. لیکن جو کفر کرتا رہا ہے، کفر کے مقابلے میں جو چیز سے چھڑا سکتی تھی اللہ سے، وہ ایمان تھا، اور وہ اس کے نامہ عمل میں تھا نہیں. تو کفر کو کون مٹائے گا؟ اس لیے اللہ تعالی کو جن چیزوں سے شدید نفرت ہے اس میں سے یہ کہ کوئی آدمی اللہ ہی کا دیا ہوا کھائے، اسی کے اسباب اور سامان سے فائدہ اٹھائے، اسی کی بسی ہوئی کائنات میں رہے، اور پھر اللہ کو نہ مانے یا مانے اور اس کے ساتھ شریک کرے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر کہ وہ ظلم کرتا ہے. جب اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو حساب نہیں دینا، جو کافر سرے سے خدا کو نہیں مانتا اسے کیا پرواہ ہے، وہ پھر انسانوں کا جینا دو بھر کر دیتا ہے. پھر وہ کافر جو اللہ کو مانتا ہے اور شرک کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں جو کچھ بھی کروں یہ اللہ کے پیارے ہیں جن کو میں نے خدا کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، یہ قیامت کے دن خدا سے مجھے چھڑا لیں گے، دنیا میں تو جو کر گزرو سو کر گزرو. تو وہ دوسروں کا جینا تنگ کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے کفر کو منع کیا ہے کہ یہ نہ کرو، میرے پاس آؤ گے اور پورا حساب و کتاب ہوگا. اس لیے کفر عقلاً ممکن نہیں، شرعاً تو جو ہے سو ہے، عقلاً بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کے ذمے یہ بات تو رہے کہ میں نے کہیں حساب دینا ہے، کہیں پہنچنا ہے، میرے اعمال کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا. اللہ نے فرمایا وہ سمجھتا رہا یہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، پانی کے دھوکے میں رہا، یہاں تک کہ وہ پہنچا تو وہاں کوئی چیز نہیں تھی. یعنی یہ نیکیاں کر کے سمجھتا رہا کہ بس ٹھیک ہے، کفر کر رہا ہوں، شرک کر رہا ہوں، کوئی نہیں، یہ خدا کے ہاں جا کے مجھے بچا لیں گی، حتیٰ کہ موت آ گئی. اور اس سے زیادہ ذلت کی کوئی موت نہیں ہے کہ کوئی آدمی کفر پہ مر جائے، اور اس سے زیادہ عزت کی موت نہیں ہے کہ آدمی ایمان لے کے اللہ کے ہاں چلا جائے. دنیا جیسی بھی گزری اس کی، گناہوں میں گزری یا نیکیوں میں گزری، فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ مرے کس چیز سے. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جب تکالیف دی گئی تو معتزلہ نے ان سے پوچھا کہ ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، تمہارے پاس بھی دلائل ہیں، اور تمہیں حکومت نے کوڑے بھی لگوائے، سب کچھ ہے، تم اپنے موقف سے ہٹ نہیں رہے، فیصلہ کن کیا چیز ہے، فیصلہ کون کرے گا کہ حق پہ کون ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا بیننا و بینکم الجنائز، ہمارے اور تمہارے جنازے فیصلہ کر دیں گے کہ حق پہ کون. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جس دن جنازہ ہوا ہے، پورے بغداد میں کسی نے عصر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی، پورا شہر نکل گیا ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے، اور لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں ویرانی ہو گئی نماز کے لیے، کوئی آدمی باقی نہیں تھا، سب کے سب حضرت کے جنازے میں چلے گئے. ایسے آدمی تھے جن کے جنازے کو دیکھ کر 2000 یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے بغداد میں. اور محدثین کہتے تھے، ہم حیران ہو کے پوچھتے تھے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ اتنی برکت والا جنازہ اور اتنے لوگ جو اس کے پیچھے چل پڑے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا دین سچا تھا. ان کی موتیں ایسی تھیں کہ ہزاروں کو ہدایت ملی، اور ایسے مسلمان بھی ہیں جو زندگی میں اپنا ایمان بھی سنبھال لیں تو وہی کافی ہے.
اللہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ جب وہ پہنچا فوفاہ حسابا، اس کا حساب پورا ہوا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، کوئی دیر نہیں لگتی۔ 50,000 سال کا دن اور اربوں کے حساب سے مخلوق، فوراً حساب ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہیں انتظار کرنا پڑے گی۔ ایک قسم کے کافر جو کفر بھی اور نیکیاں دونوں چیزیں لے کے اللہ کے حضور میں پہنچا، اب یہ اس سے بھی برے کافر آگے آ گئے۔ او کا ظلمات، یا پھر تمہیں ہم مثال دیں تیسری، پہلے ایمان والے، پھر دوسرے وہ کافر جو کفر اور نیکیاں لے کے خدا کے حضور میں پہنچے، تیسرے او کا ظلمات، یا پھر ان کے اعمال ایسے سمجھو جیسے کہ اندھیرے ہیں، فی بحرن، ایک سمندر میں۔ کافر کے اعمال بڑے گہرے سمندر کے اندھیرے میں، سمندر کی تہہ میں چلا جائے کوئی تو اندھیرے ہی اندھیرے۔ اس میں 5 چیزیں ہیں جو اللہ نے بیان کی، جس طرح پہلی مثال میں آ گئی تھی نا 6 چیزیں اور یہ اس کی تصویر بنائی تھی، اس طرح 5 چیزیں اس میں کہ ایک سمندر ہے، اس کا اندھیرا ہے، ایک بات، اس کے اوپر پھر ایک موج ہے، 2، پھر اس کے اوپر ایک اور موج آ جاتی ہے، 3، پھر اس کے بعد 2 موجوں اور ایک اندھیرا، 3 کے اوپر ایک بادل ہے، 4، اور یہ جو ڈوبنے والا ہے یہ اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے۔ 5 چیزیں اللہ نے اس میں ذکر فرما دی۔ ان 5 چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو پھر آیت آسان ہو جاتی ہے۔ او کا ظلمات فی بحر، یا جیسے اندھیرے ہیں گہرے سمندر میں، اور اس میں لجی گئی یغشا ہو، اور چڑھا ہوا ہے دریا، موجیں اس کی سمندر کی چڑھی ہوئی ہیں، موجن ایک لہر اٹھی من فوقہی، اور اس کے اوپر موجن ایک دوسری لہر اٹھی۔ اب یہ اعمال ہیں اس کے سمندر کا اندھیرا، اور اس اندھیرے پر ایک لہر، اور اس پر پھر دوسری لہر اٹھی، من فوقہی سحاب، اور اس کے اوپر ایک بادل بھی ہے، گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں تہ بتہ۔ وہاں فرمایا تھا نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے، یہاں فرمایا اندھیروں پر اندھیرا ہے۔ اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے، لم یکد یراہا، تو وہ اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ پاتا، جب نکالتا ہے اپنا ہاتھ تو لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو پہچان سکے، کیونکہ ہاتھ انسانی جسم میں سب سے زیادہ قریب کا حصہ ہے نا، موومنٹس ہیں، اسے فوری طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ سمندر میں اس کے اعمال، ہاتھ نکالتا ہے باہر تو کتنا ہاتھ اوپر اس کا بلند ہو جائے گا۔ اول تو پانی سے کہاں سے نکلے، اندھیرے سے کہاں سے نکلے، سمندر کے پانی سے نکل گیا تو موج سے، پھر موج سے اوپر موج، پھر اس کے اوپر اس کے بادل، کہاں سے؟ اللہ نے فرمایا اس کا ہاتھ جسے وہ خود نہیں دیکھ سکتا، یہ ہے اس کی مثال، یعنی اتنا زیادہ گناہگار ہے، خدا کے ہاں کوئی نیکی لائے ہی نہیں ہے۔ یہ اس انسان کے سارے اعمال گناہوں پہ مشتمل تھے، اور اللہ کے انکار کے ساتھ بھی، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ، اور جس کے لیے نہیں کیا اللہ نے نورن کوئی نور، فَمَا لَهُ، نہیں ہے اس کے واسطے من نور، کوئی بھی نور۔ جس کو اللہ ہدایت نہ دے، اللہ جس کو روشنی نہ دے، اس کو کہیں سے روشنی نہیں ملتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اس کا ہاتھ پکڑتا اور اسے کھینچ لیتا تو اللہ کر سکتا تھا، لیکن جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا، یہ نالائق اس قابل ہی نہیں تھے کہ انہیں کوئی نور دیا جاتا۔ کافر آدمی صرف کفر ہی نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ ساتھ بے ادبی کا بھی ارتکاب کرتا ہے، اللہ کے اچھے بندوں کو برا کہتا ہے، اللہ نے جو نظام اس دنیا کا بنایا ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب طاقت اسے مل جاتی ہے زمین پہ تو اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ یہ سب اس کی حرکتیں اللہ دیکھتا رہتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد ایک آدمی کے حکم دیا قتل کا، اور غالباً یہ تھا ابی بن خلف تھا شاید۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس سے بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتا تھا زمین پہ،
اور آگ بچھا کے اس وجہ سے بلال رضی اللہ عنہ کو لٹا دیتا تھا اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا کہ ہل نہ سکیں، اور ان کی جسم گل جاتا تھا، چربی سے خون سے وہ جا کر انگارے بجھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم اس کا کچھ کرو، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے اور اس سے کہا کہ تم اس کا کچھ بتاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں لے لو، غلام میں بیچ دیتا ہوں 8,000 دینار پہ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے 8,000 میں دیے اور خریدا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں آتی ہے، انہوں نے کہا وَاتَقَ سیدنا ابی بکر، ہمارے آقا سیدنا یعنی ہمارے آقا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وَاتَقَ سیدنا بلال، ہمارے دوسرے آقا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کے آزاد کیا تھا۔ یہ بھی تھا، ایک اور کافر بھی تھا، وہ بھی اسی طرح ظلم کرتا تھا، اور پکڑا ہوا جب آیا بدر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کی گردن اتار دو، اور آپ نے فرمایا میں نے تیرے لیے قسم کھائی تھی کہ اللہ کبھی مجھے ہمت دے، توفیق دے، تو نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے نا میں تیری گردن اتروا دوں گا۔ تو اس نے اب یاد آئی نا، خود حرکتیں کرتے ہوئے کافر یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے دنیا کو کس عذاب میں ڈالا ہوا تھا، تو بولا اور کہتا ہے من للصبیہ، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا نار، جہنم میں گئے، یعنی تم جو کچھ کرتے رہے ہو اب تمہیں یاد آیا ہے، اور جن مسلمانوں کو تم نے مارا ہے ان کی کوئی اولادیں نہیں تھی، ان کا کوئی والی وارث کچھ نہیں تھا۔ یہ اسی طرح کافر ظلم کے نظام چلاتے ہیں، اور اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی بڑی پکڑ شدید ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کو خدا ہدایت کا نور نہ دے، توحید پر نہ ہو اور ہدایت پر نہ ہو، تو دنیا بھر کے کمالات بھی حاصل ہوئے تو کیا کیا؟ ساری دنیا ایک آدمی کے پاس آ گئی، فرض کر لو تو کیا ہوا؟ ایک آدمی جو رکشہ چلاتا تھا، ریڑھی لگاتا تھا، مشکل سے رزق پورا کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا تھا، قیامت میں اللہ اسے بخش دے اور ایک پورے بر اعظم کے کسی صدر کو پکڑ کے خدا جہنم میں ڈال دے، تو بھلا بتاؤ اس نے کیا یعنی کمایا اور پہلے نے کیا گنوایا؟ اصل بات اللہ کی رضا کی ہے، اللہ کی خوشی کی ہے کہ اللہ کن اعمال سے راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ بندوں کو ان کی فیلڈز دے دیتا ہے، کہتا ہے اس میدان میں کام کرو، ہماری رضا اس سے حاصل کر لو۔ اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے، خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک راستہ تھوڑا ہی ہے۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے وارف المعارف میں لکھا، اور وہ ان کی ایسی کتاب ہے کہ کئی 100 برس تک مشائخ اپنی خانقاہوں میں وہ پڑھاتے رہے۔ وارف المعارف کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے، یہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی تھے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میرے چچا ابو النجیب میری پرورش کرتے تھے، غالباً ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور مجھے فلسفے کا بڑا شوق تھا پڑھنے کے لیے، اور فلسفے کی کتابیں میں نے یاد کی، اور میں جب جوان ہوا 19 برس کا تو مجھے کئی چیزیں پتا تھی، اور اس زمانے میں عام طور پہ نوجوان فلسفہ پڑھتے تھے۔ تو میرے چچا مجھ سے بڑے ناراض تھے اور مجھے کہا کہ فلسفہ تمہیں کچھ کام نہیں دے گا، اور تم وہ علم حاصل کرو جس علم کا نفع تمہیں آخرت میں بھی پہنچے۔ لکھتے ہیں کہ میں نے چچا کی بات سنی انسنی کر دی، اور ایک دن میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں آج ایک ایسے شخص کے پاس لے جا رہا ہوں کہ اس جیسا آدمی اس وقت پوری امت میں کوئی نہیں جو میرے علم ہے۔ تو میں نے کہا کس کے پاس؟ انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا صاحب، میں ان کے پاس چاہتا ہوں، اور میرے شیخ۔ تو لکھتے ہیں شہاب الدین کہ میں جب حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے مجھے دیکھا، میرا حال پوچھا۔ میرے چچا نے کہا حضرت اس لڑکے کو دیکھیں، فلسفہ پڑھتا رہتا ہے اور میں اسے جو کچھ کہتا ہوں مانتا نہیں۔ تو شیخ نے مجھ سے کہا فلسفے میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے مجھ سے بحث شروع کی کہ ہاں فلاں نے یہ لکھا ہے، میں نے کہا حضرت فلاں نے بھی لکھا ہے، ان کا ہاں فلاں نے بھی لکھا ہے۔ بحث ہوئی تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا ہو شیخ فلسفے کو مجھ سے بھی زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میں بڑا خوش تھا، تو انہوں نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا اور قریب کر لیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا۔ سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے،
تو میں دیکھتا رہا انہیں اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. تو میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری تو ساری متاع اور پونجی اور سرمایہ لٹ گیا. اور میں چیخا اور میں نے کہا شیخ یہ کیا؟ تو مجھے خیال آیا کہ فلسفہ یہ سب چیزیں جو پڑی تھی یہ تو دل کی سلیٹ بالکل صاف ہو گئی. تو شیخ ہنسے اور انہوں نے کہا بس اتنی سی بات تھی. اور مجھ سے فرمایا کہ تم نے وہ کچھ پڑھا ہے جو ہم جیسا بندہ اللہ کا اگر ایک ہاتھ چلا دے رکھ دے تو سب کچھ مٹ جائے، اور تمہیں چاہیے وہ چیز پڑھتے جسے کوئی نہ چھین سکتا. تو کہتے تھے یہ شیخ کی پہلی کرامت تھی جو میں نے دیکھی. اور پھر ان سے میں نے بیعت کی درخواست کی، پھر ان کے خلیفہ ہوئے. انہوں نے عوارف المعارف لکھی اور یہ عوارف المعارف اتنی مقبول ہوئی، اتنی یہ کتاب اللہ نے اسے قبولیت دی کہ اس سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں جب پاک پتن گیا حضرت سے بیعت ہونے تو شیخ فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہا کہ یہ کتاب مجھ سے پڑھنی پڑے گی. اور پھر سبکن ایک ایک سبق کر کے مجھے پڑھائی. اسی میں لکھتے ہیں وہ کہ میں حضرت سے جب سبق پڑھ رہا تھا تو ایک دن میں نے حضرت کو کہہ دیا، حضرت کو اس کی عبارت دیکھنے میں دقت پیش آ رہی تھی. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت شیخ نجیب جو ہیں دلی میں رہتے ہیں، میں نے ان کے پاس ایک نسخہ دیکھا ہے وہ بہت اچھا ہے. تو کہتے ہیں حضرت نے کتاب بند کر دی اور اٹھ کے چل پڑے اور صرف یہ فرمایا کہ اس فقیر کو اتنی اب وقت اتنا نہیں بچا کہ میں صحیح اور غلط نسخوں میں تمیز کرتا. پھر چلے گئے. تو شیخ کے جو بیٹے تھے انہوں نے مجھ سے کہا یہ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا حضرت تم پہ ناراض ہوئے، یہ جو جملہ تم نے کہا ہے. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری تو زندگی گویا مٹ گئی اور روتا رہا، اور نماز میں وہ آئے اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا. اور پھر میں چلا گیا ایک جنگل میں اور ایک کنواں تھا اور میں نے کہا میں مر جاؤں کیا کروں. اور پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے خودکشی کر لی تو لوگ کہیں گے کہ شیخ کی خانقاہ میں جو درویش آتے ہیں یہ اتنے بے صبرے ہوتے ہیں، یہاں خودکشی بھی ہوتی ہے تو خانقاہ بدنام ہوگی. اور پھر کئی دن کے بعد میں نے حضرت کو دیکھا جب تو میں نے پاؤں پکڑ لیا اور میں نے کہا میری ہرگز یہ نیت نہیں تھی کہ آپ پہ کوئی اعتراض کرنا ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دلی میں ایک اچھا نسخہ دیکھا اور جو کہا ہے وہ غلط کہا. شیخ نے مجھے گلے لگایا اور مجھ سے کہا کہ نظام الدین ہم نے دلی میں ایسا درخت لگایا ہے اللہ کی مخلوق صدیوں اس کے سائے میں بیٹھی رہے گی. یہ جو ان کی تربیت ہوئی نا یہ بہت بڑی بات تھی. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے کہا اعتراض کی بات کی ہے، میں نے کیا کیا ہے، اور بحث بھی کر سکتے تھے. لیکن وہ جو مٹنا تھا نا کہ میں ہی غلطی پہ ہوں اور اپنے آپ کو جھکانا، یہ تربیت تھی. خیر انہوں نے لکھا حضرت نے کہ عوارف المعارف شیخ نے مجھے سبکن پڑھائی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خود عوارف المعارف لوگوں کو پڑھاتے تھے. یہ ایسی کتاب تھی. اور عوارف المعارف میں شیخ نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے اور اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے اتنے ذریعے ہیں کہ انسان زندگی میں سانس اتنے نہیں لیتا، کرتا رہے کام، لگا رہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا چیز پسند آ جائے. اس لیے اللہ تعالی نے ایک مثال وہ ایمان والوں کی دی اور دو مثالیں کافروں کی دی. اور اس کے بعد یہاں سے پھر اللہ تعالی نے اپنی توحید کے متعلق ذکر فرمایا. کچھ تھوڑی سی دیر ٹھہریے.